السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے میرا بوتھ سب سے مضبوط پروگرام سے خطاب میں یہ واضح کر دیا کہ ریاستی اسمبلی انتخابات میں یکساں سول کوڈ بی جے پی کا اہم انتخابی موضوع ہوگا۔ وزیراعظم مودی نے اس سوال کے ساتھ یکساں سول کوڈ کے نفاذ کی دلیل پیش کی کہ جب ایک ہی گھر میں دو قانون نہیں چل سکتے تو ایک ملک میں دو قانون کیسے چلائے جا سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یکساں سول کوڈ کے معاملے میں مسلم بہنیں بی جے پی کے ساتھ ہیں، وزیراعظم مودی نے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خدشات دور کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ انہوں نے بی جے پی کارکنوں کو ہدایت دی کہ وہ سبھی کو اعتماد میں لینے کے لیے ابھی سے میدان میں اتر جائیں۔ ونڈے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھانے کے بعد انہوں نے بی جے پی کے پروگرام میں بوتھ کی سطح پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پارٹی کارکنوں کو اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مودی نے جہاں یونیفارم سول کوڈ کی بھرپور وکالت کی، وہیں پسماندہ مسلمانوں کو بھی رجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ مسلمان ووٹ بینک کی سیاست کا شکار ہیں۔ بی جے پی یکساں سول کوڈ پر عوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی الجھن بھی دور کرے گی۔ ناظرین، وزیراعظم نریندر مودی کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اس خبرنامے کو ایم ایس ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Najib Anisa from MS Junior College. I am here to represent the food festival here arranged at the MS Junior College. We thank the MS management for arranging the food festival here at our college. We are delighted to share the deliciousness of the food made by the students. Being the student of commerce, we've learned about the business in the practical life. Please click the following link in description for more details. اللہ کے نشان والے دو بکرے لکھنؤ کی بکرا منڈی میں 51 لاکھ روپے میں فروخت ہوئے۔ 18 ماہ کے بربری نسل کے بکرے سلمان کا وزن 65 کلو ہے اور اس کے سیدھے کان پر اللہ کا نشان بنا ہے۔ ایک راجستھانی بکرا غنی پر بھی ایسا ہی نشان ہے۔ یہ دونوں بکرے مقامی کسان 45 سالہ مشتاق احمد کے ہیں اور جاریہ سال سب سے مہنگے بکرے یہی ہیں۔ مشتاق احمد نے کہا ہے کہ میں نے ان بکروں کے لیے سبز رنگ کا سنہرے بارڈر والا لباس تیار کرایا۔ میں نے غنی نامی بکرے کو 1 سال قبل راجستھان میں خریدا تھا، جبکہ سلمان کی پیدائش میرے مکان میں ہوئی۔ یہ دونوں بکرے اللہ کے نشان کی وجہ سے مہنگے ہیں۔ میں نے ان کی خصوصی غذا پر کافی پیسہ خرچ کیا۔ بکرا منڈی میں بربری، طوطا پری، پنجابی اور کوٹا جیسی مختلف نسلوں کے تقریباً 1 لاکھ بکرے لائے گئے ہیں۔ افریقی اور سوئٹزرلینڈ نسل کے بکرے بھی موجود ہیں۔ بیشتر مالکین نے اپنے جانوروں کو پٹھان، ہیرا، راجکمار اور ٹائیگر جیسے دلچسپ نام دیے ہیں۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ مشرقی اتر پردیش میں اپنی توجہ بڑھا دی ہے۔ سنگھ کے سرکردہ لیڈر دتاتریہ ہوسبولے 4 دن تک لکھنؤ میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں، جبکہ سنگھ کے سربراہ موہن بھگوت بھی جولائی میں اتر پردیش میں 5 دن کے قیام پر کرتے ہوئے اپنے شاخاؤں کی توسیع پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے ہوسبولے اور بھگوت کے دورے RSS کا ایجنڈا ہے، لیکن جن مسائل پر سنگھ غور کرے گا ان سے سیاسی گراؤنڈ بھی تیار ہو جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھگوت جولائی میں لکھنؤ آ سکتے ہیں۔ وہ 5 دن اتر پردیش میں رہیں گے۔ چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر بھوپیش باگیل نے کہا کہ ہندو کبھی خطرے میں نہیں تھے، بلکہ وشوا ہندو پریشد کا موقف خطرے میں ہے۔ اسی لیے وہ لوگ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہر انتخابی موسم میں VHP یہ چیخ و پکار شروع کر دیتی ہے کہ ہندو خطرے میں ہیں۔ باگیل نے میڈیا کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس نقشے میں کئی ثقافتیں اور ملک آئے اور چلے گئے۔ ہندو لوگ کبھی خطرے میں تھے اور نہ خطرے میں ہوں گے۔ انہوں نے VHP پر خوف کی سیاست میں ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ یہ امر انتہائی بدبختانہ ہے کہ وہ لوگ عوام کی تائید حاصل کرنے ڈر اور لالچ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ BJP والے زائدہ 10 سال سے مرکز میں حکومت میں ہیں، آخر ان کی کیا پالیسی ہے؟ انہوں نے ہندوؤں کی بہتری کے لیے اب تک کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ صرف عوام کی تائید حاصل کرنے، لوگوں میں ڈر پیدا کرتے ہیں۔ سابق ممبر پارلیمنٹ عتیق احمد کی بہن عائشہ نوری نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں عتیق اور اشرف کے پولیس ریمانڈ کے دوران ہوئے قتل اور بھتیجے کے انکاؤنٹر کو حکومت کے اشارے پر کیا گیا قتل قرار دیتے ہوئے تینوں معاملوں کی ریٹائرڈ جج یا آزاد ایجنسی سے جانچ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے عرضی منظور کرتے ہوئے 3 جولائی کو سنوائی کی تاریخ طے کی ہے۔ اسی روز سپریم کورٹ کے سینئر وکیل وشال تیواری کی جانب سے داخل کی گئی رٹ پر بھی سماعت ہونی ہے۔ پریاگ راج کے سابق ممبر پارلیمنٹ عتیق احمد کی بہن اور امیش پال قتل معاملے میں ملزم بنائی گئی عائشہ نوری نے اپنے دونوں بھائیوں عتیق احمد اور اشرف کے پولیس ریمانڈ کے دوران ہوئے قتل اور بھتیجے
اسد احمد کے انکاؤنٹر کو حکومت کے اشارے پر کیا گیا قتل قرار دیا. فی الوقت ان کی پولیس کو تلاش ہے. اس سلسلے میں انہوں نے سپریم کورٹ میں رٹ داخل کرتے ہوئے ریاستی حکومت اور مرکزی حکومت کے علاوہ ایس ٹی ایف کے اے ڈی جی امیتابھ یش اور پریاگراج پولیس کے اہلکاروں کو فریق بنایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت پولیس افسران کی اس معاملے میں مدد کر رہی ہے. ریاست آسام میں مدرسوں پر بلڈوزر چلا کر مسلم بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کا مشورہ دینے والے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا شرما کا دوہرا میعاد اس وقت بے نقاب ہو گیا جب انہوں نے ریاست میں مسلمانوں کے تعلیم یافتہ ہونے پر خوف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، نہیں تو اجمل کے لوگوں کا میڈیکل اور انجینئرنگ کی سیٹوں پر قبضہ ہو جائے گا. واضح کہ ہمانتا بسوا شرما نے 3 روز قبل یہ بیان اتر پردیش کے لکھیم پور میں دیا تھا. مولانا بدرالدین اجمل کی فاؤنڈیشن کے ذریعے مسابقتی امتحانات کے لیے کوچنگ کا حوالہ دیتے ہوئے ہمانتا بسوا شرما نے یہ بیان دیا. لکھیم پور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شرما نے کہا کہ اگر یہ اسی طرح جاری رہا تو آسام کی میڈیکل اور انجینئرنگ کی سیٹیں اجمل کے لوگ لے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے پڑھنے اور سیٹیں حاصل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن 20 سے 30% سیٹیں لے لو. اگر وہ ساری سیٹیں لے لیتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوگی. مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کے لیے بدنام آسام کے وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آسام میں تعلیم کے لیے ماحول پیدا کیا جائے. عام آدمی پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری اور ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کے سوالوں کے جواب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسی اور رویے پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے سوال کیا کہ مودی جی آپ مصر کی مسجدوں میں گئے، لمبی داڑھی والوں سے ہنس ہنس کر گلے ملے، عرب امارات میں شیخوں سے بغلگیر ہوئے، کبھی ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی گلے لگاؤ، ان سے بھی بغلگیر ہونے کی کوشش کریں. مصر سے زیادہ خوبصورت ہندوستان کی مساجدیں ہیں، وہاں بھی جاؤ اور ان سے بھی ملو جن کے بارے میں ہندوستان میں کہتے ہو ہم لباس سے پہچان لیتے ہیں. سنجے سنگھ نے پوچھا ہندوستان کے مسلمانوں سے نفرت کیوں ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں جب ایک صحافی نے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں سوال کیا تو ادھر کی بات کر کے پورے ملک کی توہین کرا دی. انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی کہ وہ ملک میں نفرت کو فروغ نہ دیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی گلے لگائیں تاکہ ان کے زخم بھر سکیں. ملک میں ٹماٹر، پیاز اور آلو کے دام بڑھ گئے ہیں. ایسے میں کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کیا کہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے پہلے ٹماٹر سڑکوں پر پھینکے گئے اور اب اس کے دام اچانک بڑھ گئے ہیں. ہندی میں ٹویٹ میں کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ٹماٹر، پیاز اور آلو میری اولین ترجیح ہے، لیکن غلط پالیسیوں کی وجہ سے پہلے ٹماٹر سڑکوں پر پھینکے گئے اور اب 100 روپے فی کلو گرام بک رہے ہیں. انہوں نے ایک نیوز رپورٹ بھی اپنے ٹویٹ میں منسلک کی ہے. الہ آباد ہائی کورٹ نے متنازع فلم آدی پروش پر رامائن کے اہم کرداروں کو پیش کرنے کے انداز پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ہندو روادار ہیں لیکن کیوں ہر بار ان کا امتحان لیا جاتا ہے. فلم پر پابندی کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے لکھنؤ بینچ نے فلم کے ڈائیلاگ رائٹر منوج کو نوٹس جاری کی ہے. امریکہ کے معتبر اور مشہور اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی صحافی سبرینا صدیقی کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ہندوستان میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کی حالت زار پر سوال کرنے پر مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس نے اس بات کی سختی سے مذمت کی ہے اور بیان جاری کیا ہے کہ سبرینا صدیقی نے صرف اپنی صحافتی ذمہ داری نبھائی ہے. ان کا کام سوال کرنا ہے جو انہوں نے کیا. ان کی آن لائن ٹرولنگ فوری طور پر بند کی جائے. واضح کہ وزیر اعظم مودی سے وہ سوال پوچھنے کے بعد سے ہی بھگوا عناصر سبرینا صدیقی کو شدید ٹرولنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں دھمکیاں تک دی جا رہی ہے. انہیں نفرت آمیز پیغامات کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. واضح کہ سبرینا صدیقی وال اسٹریٹ جرنل سے قبل CNN اور دی گارجین سے بھی وابستہ رہ چکی ہے. فی الحال وہ وال اسٹریٹ کے لیے وائٹ ہاؤس کی رپورٹنگ کر رہی ہے. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ BRS کسی بھی پارٹی کی A ٹیم یا B ٹیم نہیں ہے بلکہ وہ کسانوں، دلت، BC اور غریبوں کی A ٹیم ہے. مہاراشٹر کے 2 روزہ دورے کے موقع پر شولاپور کے سرکولی میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے BJP اور کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں BRS کی سرگرمیوں پر تنقید کی جا رہی ہے. دونوں پارٹیوں کو BRS سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ BRS صرف تلنگانہ یا مہاراشٹر تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ایک قومی پارٹی کے طور پر ملک کی دیگر ریاستوں میں بھی کام کرے گی. KCR نے کہا کہ مہاراشٹر میں داخلے کے بعد سے BJP اور کانگریس ہمیں ایک دوسرے کی B ٹیم قرار دے رہے ہیں. ہمیں کسی کی A ٹیم یا B ٹیم بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اور ہم کسانوں، غریبوں اور پسماندہ طبقات کی بھلائی کے لیے اے ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں۔ BRS کا واحد مقصد مرکز میں کسانوں کی حکومت برسر اقتدار لانا ہے اور اب کی بار کسان سرکار کے نعرے کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ریاست بھر میں صحت و صفائی کے انتظامات کو خطیت دی گئی ہے تاکہ قربانی کے جانوروں کے فضلے اور چرم کی فوری صفائی انجام دی جا سکے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حکومت عوام کی سہولت کے لیے گزشتہ سالوں کی طرح انتظامات کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر صحت و صفائی پر توجہ دینا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ قربانی کے دوران پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اور گھروں کے اطراف کے علاقے گندگی سے پاک رکھیں۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی خوشیوں کی برقراری، امن و امان کی برقراری اور مکمل حفاظتی اقدامات کو پولیس کی جانب سے یقینی بنایا جائے گا۔ پولیس کو چوکس رکھا گیا ہے اور پیٹرولنگ میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے آج سالار جنگ میوزیم میں عید الاضحیٰ کے ضمن میں مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں اور علماء و مشائخ کے علاوہ سماجی و رضاکارانہ تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ پولیس کی جانب سے جو چیک پوسٹ لگائے گئے ہیں وہاں صرف پولیس کے ملازمین، GHMC کے ملازمین، محکمہ افزائش مویشیاں کے ملازمین کو تعینات کر کے رکھا گیا ہے۔ کسی اور کو چیک پوسٹوں پر گاڑیاں چیک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک کے شعبوں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ CV آنند نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے انتظامات کے لیے تمام محکمہ جات کے عہدیداروں کو آپس میں بہتر تال میل کرتے ہوئے اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جمعرات 29 جون کو عیدگاہ میر عالم پر نماز عید کے بڑے اجتماع کے پیش نظر ٹریفک تحدیدات کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ تحدیدات صبح 8 تا 11:30 بجے دن نافذ رہیں گے۔ پرانا پل، کامڑی پورہ، کشن باغ سے آنے والی ٹریفک کو عیدگاہ تاڑبند کی سمت جانے سے روک دیا جائے گا۔ انہیں بہادر پورہ چوراہے سے موڑ دیا جائے گا۔ نمازیوں کے لیے زو پارک اور مسجد اللہ اکبر کے پاس پارکنگ کا انتظام رکھا گیا ہے۔ شیروام پلی، آرام گڑھ سے آنے والی ٹریفک کو دانما جھوپڑی کے پاس سے موڑ دیا جائے گا۔ پارکنگ کے لیے ماڈرن سامل، میر عالم فلٹر، صوفی کارز اور یادو پارکنگ میں انتظام رہے گا۔ اس وقت کے دوران RTC بسوں اور ہیوی گاڑیوں کو پرانا پل دروازے سے جیاگورا اور سٹی کالج کی جانب موڑ دیا جائے گا، جبکہ شمشاباد، راجندر نگر، میلاردیو پلی سے آنے والی ٹریفک کو آرام گڑھ سے موڑ دیا جائے گا۔ تلنگانہ کے DGP انجنی کمار نے محکمہ پولیس میں عنقریب تقرر ہونے والے 14,881 سب انسپکٹرز اور کانسٹیبلز کو سپٹمبر اور اکتوبر میں دی جانے والی تربیت کے انتظامات کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جائزہ لیا۔ انہوں نے پولیس ملازمین کو دی جانے والی تربیت کے شعبے کے انسپکٹر جنرل ترون جوشی کے ساتھ مل کر ویڈیو کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے 28 پولیس ٹریننگ سینٹرز میں سب انسپکٹرز اور کانسٹیبلز کو تربیت دی جائے گی۔ سپٹمبر اور اکتوبر میں تربیتی پروگرام کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے لے کر اب تک ریاست میں لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو حکومت نے اولین ترجیح دی ہے، جس کے پیش نظر گزشتہ کئی سالوں سے محکمہ پولیس میں بڑے پیمانے پر تقررات ہوئے ہیں۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے آج عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ شہر حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے شہری علاقوں میں بارش کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ شہر حیدرآباد میں بارش سے نمٹنے کی حکمت عملی پر آج جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں شدید بارش اور سیلاب سے نمٹنے کے اقدامات پر غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر KTR نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے نالوں کی صفائی اور اس کی توسیع کے کاموں کے لیے اسٹریٹجک نالا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جاری کاموں کی پیش رفت سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، جس پر عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں نالوں کی توسیع کے کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، جس سے شہر کی کئی کالونیوں کو سیلاب کے پانی سے بچایا جا سکتا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے یکساں سول کوڈ کے بارے میں تبصرے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ وزیر اعظم ہندوستان کے ہمہ رنگی کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم کو چیلنج کیا کہ وہ ہندو غیر منقسمہ خاندان قانون کو منسوخ کر کے دکھائیں۔ وزیر اعظم یکساں سول کوڈ کی آڑ میں دراصل ہندو سول کوڈ لانا چاہتے ہیں۔ بھارت کے مسلمانوں کو نشانہ بنانا اور انہیں پریشان کرنا ان کا مقصد ہے۔ اویسی نے دارالسلام میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔